وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا سوال ہے کہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا جائز ہے یا نہیں، یہ نعرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس سلسلے میں جواب حاضر خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، آج کے دور میں بہت سے لوگ اس نعرے سے اعتراض کرتے ہیں اور چڑھتے ہیں بہت ہی زیادہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اندر علم کی کمی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر جو ہے بغض بھرا ہوا ہے۔ وہ سب یہ جو کہتے ہیں یہ حسد کی بنا پر کہتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اندر کا حسد نکال کر پھینکیں اور اس کے بعد میں مسلک اعلیٰ حضرت کو سمجھیں، تب ان کو سمجھ آئے گا، اور بالکل بھی جو ہے وہ یہی کہیں گے بعد میں کہ ہاں میں ہی غلط تھا، بلکہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اور اس کے تعلق میں کچھ تفصیلی جواب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیے، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوا کرتی ہے، اور پہچان بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ چیز دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ظاہری جسم و جسمانیت کے ساتھ اس دنیا میں جلوہ گر تھے، تو اس وقت دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی پہچان کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے وہی دین ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس چیز سے منع فرما دیتے وہی دین ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اپنی پہچان کے لیے اس دور میں صرف اور صرف مسلمان کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کو اپنی پہچان کے لیے کسی دوسرے لفظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جب کہا مسلمان تو پتہ چل گیا کہ یہ یہودی نہیں ہے، یہ نصرانی نہیں ہے، یہ بت پرست نہیں ہے، یہ آتش پرست نہیں ہے، بلکہ اہل حق ہے۔ لیکن جب زمانہ بدلا تو انہی اوریجنل مسلمانوں کے اندر کچھ ڈپلیکیٹ مسلمان بھی پیدا ہونے لگے۔ تو اب اوریجنل مسلمانوں کے پہچان جو ہے، مسلمانوں کی پہچان اب کیسے ہو؟ تو اصلی مسلمان کیسے ممتاز ہوں؟ تو اوریجنل مسلمان کی پہچان کے لیے مسلمان کے ساتھ لفظ سنی کا اضافہ کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، تو جب کہا سنی تو پتہ چل گیا یہ کوئی شیعہ وغیرہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلمان کی پہچان کے لیے جو ہے سنی کہا جانے لگا، اہل سنت والجماعت کہا جانے لگا۔ لیکن پھر دور بدلا تو انہی سنی مسلمانوں میں ڈپلیکیٹ سنی مسلمان بھی پیدا ہونے لگے، کہ جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور تقلید کا منکر بھی ہے، اپنے آپ کو سنی بھی کہتا ہے اور بد مذہبیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔ اب ان ڈپلیکیٹ سنی غیر مقلدوں کو جانچنے کے لیے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یہ سب کہا جانے لگا۔ تو جب کہا حنفی تو پتہ چل گیا یہ غیر مقلد نہیں ہے، یہ بد مذہب نہیں ہے، تقلید کا منکر نہیں ہے۔ لیکن جو ہے پھر دھیرے دھیرے اور آگے چل کر دور چلتا رہا، پھر دور بدلا، پھر وقت بدلا، پھر زمانے نے انگڑائی لی، تو پھر انہی سنی حنفی مسلمانوں کے اندر ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی، کہ ایک ایسی قوم پیدا ہو گئی، جو ہے ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہا ہے، اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل جانے والا بھی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو پاگلوں جانوروں جیسا بتا رہا ہے، اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر بھی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہا ہے اور اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں بھی کر رہا ہے۔ تو اب ان ڈپلیکیٹ حنفیوں سے اوریجنل
سنی حنفی مسلمان کی پہچان کے لیے لفظ بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت کہا جانے لگا۔ جب کہا مسلمان تو وہ شخص یہودیوں نصرانیوں سے ممتاز ہو گیا، بت پرستوں آتش پرستوں سے بھی ممتاز ہو گیا، اور جب کہا سنی تو وہ شخص شیعہ وغیرہ سے ممتاز ہو گیا، اور جب کہا حنفی تو وہ شخص غیر مقلدوں سے ممتاز ہو گیا، غیر مذہبوں سے ممتاز ہو گیا۔ لیکن جب بریلوی اور مسلک اعلیٰ حضرت کہا، ٹھیک ہے، جب کہا بریلوی یا مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے تو وہ شخص دیوبندیوں سے بھی ممتاز ہو گیا، وہ شخص جو ہے وہابیوں سے بھی ممتاز ہو گیا، خارجی رافضیوں سے بھی جو ہے ممتاز ہو گیا، تمام مذہب باطلہ سے ممتاز ہو گیا، اور تمام فرقہ باطلہ سے بھی ممتاز ہو گیا۔ کیونکہ اس دور میں جو ہے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نام ہے۔ اگر اپنے آپ کو جو ہے بالکل ہی کلیئر کرنا ہے سب کے سامنے، تو مسلک اعلیٰ حضرت کہ اس نعرے کا استعمال ضرور کرنا پڑے گا، ورنہ ایسے ہی بھٹکتے رہو گے، آپ کو سیدھا راستہ ملنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔